لوگوں کے دل جیتنے کا چھٹواں طریقہ مال لٹانا، پیسہ لگانا، اس سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ کیسے؟ سورہ منافقون آیت نمبر 10، منافقون آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے اے اللہ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے، تھوڑی مہلت مجھے دے دے، کیونکہ اللہ تم مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دیتا، میں بھی صدقہ کروں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ انسان مرتے وقت خواہش کرتا کہتے اللہ تھوڑا ٹائم دے دینا، اب صدقہ کر کے آتا ہوں بول کے، سمجھ رہے؟ اس لیے موت کے آنے سے پہلے اگر ابھی ہم لوگ یہ کام کر لیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے تم لوگوں کا دل جیت سکتے ہو۔ حقیقت ہے، آپ دیکھے ہوں گے نا، ایک ایکٹر کا آج مشہور نام ہو گیا، ہر واٹس ایپ پہ، ہر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹی وی چینلوں پہ سب ہے، ناچنے گانے والا تھا، وہ اپنی جگہ ایک الگ اس کی امیج تھی، لیکن جب یہ کورونا کے ٹائم پہ لوگوں کی مدد کر دیا، کچھ تو بھی ہیلپ کر دیا، لیکن آج اس کو ہر گاؤں والا، ہر دیہات والا، ہر آدمی اس کو پسند کرنے لگا، آج اسے دیکھنے لگا، ارے کتنا اچھا کام کرا بھائی، کیا کیا؟ مال لٹایا، صرف مال لٹایا، سمجھ رہے نا؟ تو مال خرچ کرنے سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی دعائیں مل سکتی ہیں اگر ہم ان غریبوں کا خیال رکھتے، اگر ہمارے محلے کے، ہمارے پڑوسیوں کے، ہاں ہمارے رشتہ دار جو غریب ہے ان کا اگر ہم خیال رکھتے تو ان لوگوں کی دعا ہمارے لیے دل سے نکلتی تھی۔ یاد رکھو میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفوان بن امیہ، یہ ایک صحابی ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے فتح مکہ کے وقت بھاگ گئی ہے، ڈر کے بھاگ چکے تھے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی تو آئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مال غنیمت میں ایک جگہ پورے اونٹ، پورے بکریاں ہزاروں کی، سووں کی تعداد میں باندھی ہوئی تھی، یہ صفوان بن امیہ آ کے ادھر دیکھ رہے تھے، غور سے وہی اونٹوں کو، بکریوں کو دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کیا بولے، اے صفوان کیا تمہیں وہ سب پسند ہے؟ کیا وہ بکریوں کی ریوڑ، جتنے بکریاں ہیں، جتنے اونٹ ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اے صفوان، یہ سب تمہارے ہیں، جاؤ بولے، یہ سب تمہارے ہیں، لے کے جاؤ بولے۔ اللہ اکبر، اتنی بات سننا تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، دل میں فوراً خیال آیا اتنا بڑا دل، بغیر مانگے اتنی زیادہ اونٹ اور بکریوں کو دینا، اتنا بڑا دل نبی کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے رسول ہے، بولا فوراً کلمہ پڑھ لے کے صحابی بن گئے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ مال لٹائے، ہمارے صحابہ مال لٹائے، تبھی تو آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر صحابہ کا مال نہیں لگتا اس دین کے لیے تو آج تمہارا اور ہمارا نام مسلمانوں کا نہیں رہتا۔ ہماری جیسی مال کی محبت اگر صحابہ کو ہوتی تو پھر یہ دین پوری دنیا میں نہیں پھیلتا۔ یاد رکھو، یہ بڑی مشکل ہے ہمارے مسلمانوں میں، یہ اتنی یعنی مشکل چیز ہو گئی، مال لٹانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے دین کے کام کے لیے، چاہے غریبوں کے لیے۔ ہم بہت 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 کنجوس، بلکہ بہت بخیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں اللہ بچائے، اللہ کے فضل سے کچھ لوگ ہیں الحمدللہ اہل خیر، ماشاءاللہ کرونا کے وقت پہ بھی، اور کیا ہے ہمیشہ بھی اللہ کی راہ میں ہمیشہ دیتے ہیں، اور دینے سے اللہ تعالیٰ کسی کا مال کم نہیں کرتا۔ یاد رکھو، دینے سے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے لیے سب سے پہلے اگر مال لگا تو وہ ایک عورت کا مال لگا، ان کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے لٹاتی تھی معلوم ہے؟ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم بھیج دیے ایک صحابی، 1,00,000 درہم، صبح بیٹھے غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے، شام کو مغرب سے پہلے 1,00,000 درہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ خیرات کر دی۔ اور اتفاق سے اس دن ان کا نفل روزہ بھی تھا۔ جب روزہ افطاری کرنے کا وقت آیا، گھر میں کام کرنے والی جو لونڈی غلام تھی، اس نے کہا کہ اے عائشہ، صبح سے اب تک پورے 1,00,000 درہم خیرات کر دیے، کم از کم افطاری کے لیے کچھ تو بھی رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
تو اگر اس وقت یاد دلاتی تو شاید میں افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی. مطلب گھر میں افطاری کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اپنے ہاتھوں سے 1,00,000 درہم کا خرچ کر دینا, خیرات کر دینا, کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا دل ہے. ہمارے بینک میں کتنا پیسہ ہوتا, ہمارے الماریوں میں کتنا سونا کتنا چاندی ہوتا, ہماری پراپرٹی کتنی ہوتی ہمارے نام پہ, اس کے مقابلے میں ہم کتنا خرچ کرتے اللہ کی راہ میں, اس کے مقابلے میں ہم غریبوں کو کتنا خرچ کرے. پچھلے دنوں جب ضرورت تھی, ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرنا, اگر ہمارے زیورات میں سے 1 تولے کی اگر کمی ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا, کیا ہم بھیک مانگ کے کھانے کی نوبت پہ آ جاتے؟ اگر 1 تولہ ہمارا چلے جاتا, اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا یا غریبوں کو خرچ ہو جاتا. ہے اتنا بڑا دل ہمارا؟ ہم تو جمع کے دبا کے چھپا چھپا کے رکھنے کے بعد کچھ تو بھی رہے تو خرچ کرتے, اس کے بعد اللہ کے لیے غور کرنا. اگر صحابہ ایسا ہوتے تو نہیں. آج تو حالت ایسی ہے, ٹھیک ہے دین کے لیے تو چھوڑو, غریبوں کو چھوڑو, سگی بہن جو کہ غریب ہے, اس کے بچے بیمار ہے, ہاسپٹل میں ہے, سودی قرض لینا پڑ رہا ہے, سگا بھائی نہیں دیتا ادھار پہ پیسے, ادھار پہ نہیں دیتا, خالق ایسے ہی لے کے جانا تو دور کی بات ہے, الگ ہو گئے نا. ایک تو بھائی کا دل نہیں رہتا, اگر کبھی کسی بھائی کا دل ہوتا بھی نہیں, بھائی میری بہن ہے غریب ہے, بہو نہیں غریب ہے, بیچارے قرضے میں ہے, میں کچھ دے دوں گا, بیگم پکڑ کے کھینچتے, کیا جی اپنے بچے ہیں, اپنے بچوں کے پڑھائیوں کے لیے ہونا, تم کہ تمہاری بہنوں کو دینے کے نکلے, کان دیتے, چلو رکھو, خلاص خاموش بیٹھ گئے. اپنے سگے بھائی کو دینا پڑا تو کچھ لوگ ایسے بھی بدترین لوگ ہیں جو سود پہ قرضہ دیتے اپنے سگے بھائی کو. کیا بول کے دیتے؟ دیکھو بھائی میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن میں دوسروں کے پاس سے لے کے آتا ہوں, ان کے نام پہ ان کو سیٹل کر کے سود لکھ لے کے, یہ اتنے اماؤنٹ کو اتنا سود ہے بول کے دیتے. اپنے سگے بھائی کو سود پہ قرضہ دیتے. سگی بہن رو رہی ہے بیچاری, اس کو نہیں دیتے. اللہ کے لیے سگے پھوپھی خالہ ماموں ددیالی ننیالی کتنے رشتے ہوں گے بیچارے جو غریب ہے, ان کو دو, مال لٹاؤ, اس سے ان کے دلوں کو جیت سکتے. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر میں ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو اگر بتاؤں ایک ایک کا طریقہ مال لٹانے کا, اللہ اکبر, اس میں سے ہمارا ایمان کیسا ہے ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کر لینا.